اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، روزہ جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ روزہ ہم سے اخلاص کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب ہم روزے میں مخلص ہوں گے، اخلاص نیت کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا اجر ہمیں دے گا۔ انسان عبادات میں اس کے قدم کبھی کبھار پھسل جاتے ہیں، کبھی ریا اور شہرت اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل، حدیث قدسی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دوسرے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود کر دیا ہے۔ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، تو ان ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کو محدود کر رکھا ہے۔ ہر عمل کا ثواب 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے اسی رمضان کے اندر، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس روزے کے بارے میں کہا کہ اس کے اجر کو ہم محدد نہیں کریں گے، اس کے اجر کو لمیٹڈ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ صرف میرے لیے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، اپنے شہوات کو، اپنے جنسی تلذذ کو، ان ساری چیزوں کو صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ میرا تقرب اسے حاصل ہو جائے۔ اور آگے کہا کہ یہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، یہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ کس چیز سے؟ جہنم کے آگ سے۔ اور پھر اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر کہا، چونکہ حدیث قدسی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان روزے دار کو 2 وقت خوشیاں حاصل ہوتی ہے، ایک تو روزہ افطار کے وقت، اور دوسرے کل جب رب سے ملاقات ہوگی اور جب جنت میں جانے کا پروانہ مل جائے گا تو اس وقت بھی اسے خوشی حاصل ہوگی۔ روزہ رمضان کے ہوتے ہوئے ہم میں سے بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اسے دوری اختیار کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم لوگوں کو کہا کہ اعذر المنبر، کہ سب لوگ ممبر کے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ فجمعنا، تو ہم لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے آمین کہا، اور پھر اس کے بعد جب ممبر سے نیچے اترے تو خلاف توقع ہم لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول کا یہ عمل، تو پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آج خلاف عمل ایک چیز ہم نے دیکھا ہے، معمول کے خلاف دیکھا ہے کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور آمین کہتے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے۔ پہلی سیڑھی پر جب میں نے اپنے پاؤں کو رکھے، جبریل امین نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، یا وہ لوگ رب کی رحمت سے دور ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس میں اپنی بخشش، اپنی مغفرت اپنے رب سے نہیں کروا سکا، گویا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو میں نے آمین کہا، اور دوسری مرتبہ اس لیے میں نے آمین کہا
مجھے بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص بھی دور ہو گیا جس کے سامنے میں اے پیارے نبی آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ اتنا بڑا بخیل انسان ہو کہ وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجتا ہو۔ اس لیے جب بھی نبی کا نام آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہمیشہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بعشرہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی اگر میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑی نعمت سے ہم لوگ محروم رہتے ہیں، اور ہمارے بھائی لوگ تو وہ جو نبوی درود ہے اس کو چھوڑ کر کے اپنے میڈ بائی سیلف جو درود ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ اہتمام کرتے ہیں اس کا، اور جبکہ ہمارے پاس اوریجنل ہے تو ہمیں اس کا اہتمام بدرجہ اولا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میرا ذکر آئے اور میرے ذکر کے بعد اگر کوئی مجھ پر درود نہیں بھیجتا ہے تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس بات کی ہمیں خبر جبریل امین نے دی، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اور تیسری مرتبہ جو آمین کہا وہ آدمی جس کے والدین موجود ہیں، یا والدین میں سے کوئی ایک موجود ہیں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، بڑھاپے میں ان کی خدمت نہ کر سکا، ان سے دعائیں نہ لے سکا، وہ شخص بھی رب کی رحمت سے دور ہو گیا، لہٰذا اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ یہ رمضان کا مہینہ اور روزہ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ تحفہ اس طور پر ہے کہ اس میں ہم صدقہ اور خیرات کر کے، عبادات کا اہتمام کر کے، استغفار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اپنے بھائیوں کی مدد کر کے، قدم قدم پر ہم جب چاہیں ہم خیر کے اعمال کو انجام دے سکتے ہیں، اور ان تمام اعمال کی انجام دہی کی بنیاد پر ہم رب کی رحمت اور اس کی بخشش حاصل کر لے، یہی ہماری اصل پونجی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے ایک ایک پل کو ضائع ہونے سے بچائیں، غفلت اور سستی سے بچائیں، اور اس مہینے کے ہر پل سے ہم مستفید ہوں، اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اچھا ایک چیز ضمناً ہماری خواتین وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں پیریڈ سے ہوں، ماہواری کے ایام سے اگر گزر رہی ہیں تو ان کے اوپر نماز اور روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے لیے عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اور اس کی رحمتوں کا کہ لوٹنے کا کوئی موقع ہی نہیں رہا، جبکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو صرف نماز اور روزے سے روکا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، آپ اس میں قرآن کی تلاوت سنیے، آن کر دیجئے MP3 میں، اور جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہوگا اتنا ہی آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں، جہاں بیٹھے ہیں وہاں استغفار کرتے رہے، یہ بھی تو عبادت ہے۔ تو اس طرح کے جو عبادات ہے جن کو ہم چھوٹے چھوٹے اور معمولی سمجھتے ہیں، مسواک کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ جتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ان تمام اعمال کو ہم اکٹھا کریں گے تو پھر وہی عمل ہمارے میزان میں کل قیامت کے دن وزنی ہوگا، اور جب وزنی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمیں بھی حاصل ہوگی۔ دعا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایک ایک عمل کو قبول فرمائے، اور اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ہر چھوٹے سے چھوٹے
نیکی کے عمل کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.